یہ جو پیشکش آئی ہے، جو آگے سے رد عمل آیا تھا کہ جی کہ یہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ ایسی کوئی درخواست آ جائے، بعد میں ڈنڈورا پیٹا جائے کہ جی دیکھیں یہ کیا چاہ رہے ہیں، لیکن اس پر عمل درآمد نہیں ہوگا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی سنجیدہ پیشکش ہے؟ مجھے ان کی گفتگو پہ بھی حیرت ہے اور مجھے اس سوال کو سن کے مزہ بھی آ رہا ہے. اچھا وہ کیوں؟ اس کی وجوہات ہے. ان کے بس میں ہے کیا؟ جس ملک کا وزیر اعظم کہتا ہے بقول سہیل افریدی کہ میں پوچھ کے بتاتا ہوں، تو اس ملک کا وزیر کیا بنی گالہ شفٹ کر سکتا ہے؟ چلے مان لیں، یہ بھی مان لیں، چلے احمد ویس صاحب نے تو اس کا جواب دے دیا نا، مان لیں یہ بنی گالہ شفٹ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، کہتے ہیں وہاں پہ لڈو کھیلیں، جو مرضی کریں. اور جس حکومت میں ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے احکامات کو نہیں مانا جاتا، پہلی دفعہ نہیں، دوسری دفعہ نہیں، تیسری دفعہ ہے یہ، جہاں پر کسی قسم کی عدالتوں کے حکم کی تعمیل نہیں ہوتی جو بانی کے حوالے سے یا ان کے حق میں ہو، ٹھیک ہے، تو وہاں پر ان کی بیچاروں کی کیا ہے؟ یار بات وہ ایک شعر ہے نا، مجنوں جو کرے دل انسان کی حقیقت، اس شوخ یہ گفتار پہ تنقید کا حق ہے. میں شکایات نہیں کرتا، یاد دلاتا ہوں کہ بھولے ہوئے اقرار پہ تنقید کا حق ہے. یہ کیوں بھول گئے ہیں کہ ان کے لیے کیا کیا نہیں ہوتا تھا؟ یہ کیوں بھول گئے ہیں؟ آج ان کو یاد آ گیا کہ ڈیالہ میں 8,000 قیدی ہیں. ہاں جی. تو جب میاں صاحب تھے وہ تو 350 قیدی سن. یوں کہتے ہیں نئی جیل بھی اسی لیے بنا. نہیں تو مجھے بتائیں نا، میں تو نئی جیل کی بات ہی نہیں کر رہا. میں تو یہ بات کر رہا ہوں جب میاں صاحب وہاں پہ قید تھے تو 350 قیدی تھے. کیا وہاں پر اس وقت جو ملاقات کرنے آتے تھے تو آپ کے کارکن نہیں آتے تھے؟ اگر آپ یہاں تو یہ مانیں کہ آپ کے کارکن نہیں آتے تھے تو پھر آپ کو مان لینا چاہیے کہ اس کے کارکن ہیں بانی تحریک انصاف کے. آپ کو مان لینا چاہیے کہ اتنی تمام تک و دور کے بعد بھی کہ اس کو آپ جیل میں رکھ دیا، سب کچھ کر دیا، پھر بھی اس کے پیچھے لوگ آتے ہیں، تو پھر کیوں نہیں لیڈروں سے مان لیتے؟ پھر آپ کو کیا ہے؟ اگر آپ تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپلیکیشن کی ضرورت ہے. آپ چاہتے ہیں کہ جناب اڈیالہ کے بعد ماحول پرسکون رہے، ثاقب بشیر بھی جائے تو سکون سے اڈیالہ کے باہر جانے کی جائے بنی گالہ میں جا کے رپورٹنگ کر لیں، وہاں پہ سارا کچھ ہو. تو پھر آپ جس وقت چاہیں، اگر آپ اٹک سے آپ نے بنی گالہ، اٹک سے آپ نے اڈیالہ عمران خان کی درخواست پہ کیا تھا، آپ جب چاہیں گے اسے اٹھائیں گے، جس جگہ آپ رکھنا چاہیں گے رکھ دیں گے. نیت ہونی چاہیے. نہیں تو یہ پیشکش آئی کیوں؟ مطلب کہ یہ سنجیدہ بات ہے. یا ٹی وی پہ خبر نہیں بنانی. پیشکش یہ ہے کہ ابھی کوئی کہہ دیتا جناب بالکل ہم تیار ہیں. یاد ہے آپ کو پاک بھارت جنگ میں ہاں جی ایک اپلیکیشن گئی جی، اس کے بعد لوگوں نے کہا لو جی خان صاحب نے، حالانکہ وہ خان صاحب کی طرف سے نہیں تھی جی، خان صاحب نے جب پیرول پہ رہائی کا کہا، وہ کہا افغانستان کے معاملے جی، ٹھیک ہے. اس کے بعد جس شخص نے یہ کبھی نہیں کہا کہ مجھے اسپتال لے جائیں. جیل کے اندر ایک اسپتال ہوتا ہے جسے دوسرے الفاظ میں ایک کیٹیگری کہتے ہیں، جس کے اندر بہت سے سیاستدان رہتے تھے، رہتے ہیں اور آنے والے وقتوں میں رہیں گے. یہ عمران خان نیازی آخری قیدی نہیں ہے، نہ یہ پہلا قیدی ہے. جی جی. اس ملک کے اندر سیاسی ہوائیں تبدیل ہوتی ہیں، اور جب سیاسی ہوائیں تبدیل ہوتی ہیں تو پھر بہت سے لوگ جاتے ہیں. پھر یہ جو قانون بنایا جا رہا ہے نا، یہ جو دعوے کیے جا رہے ہیں، اور بھائی دعوے کرنے والوں سے سب اتنا پوچھ لیں کہ آپ ان میں سے کسی ایک چیز پر عمل کروا سکتے ہیں. کھوکھر صاحب نے ٹھیک کہا، احمد اویس صاحب نے بھی ٹھیک کہا. اگر یہ چاہتے ہیں کہ اڈیالہ کے باہر رش نہ لگے، اگر یہ چاہتے ہیں کچھ نہ ہو اور بنی گالہ وہ شفٹ ہو جائے، تو یار ابھی رات کو وین لائیں. وہ کہنا اس نے کون سی مزاحمت کرنی ہے؟ وہ باہر کے رش سے بھی تنگ ہے، اندر کے رش سے بھی نا وہ تنگ لگ رہے ہیں. ثاقب صاحب اصل بات کریں، جس سے تنگ ہے نا وہ تنگ اس سے ہے کہ یار اسے گراتے ہیں یہ گرتا نہیں، ٹھیک ہے، اسے مارتے ہیں یہ مرتا نہیں. ٹھیک ٹھیک بھائی وہ بات سن لیں میری، آپ بھی ٹھیک ٹھیک کر کے ران صاحب ان کے ثاقب صاحب سے بھی ثاقب صاحب سے بھی سوال پوچھنا ہے. ثاقب صاحب کہہ رہے سارے دشمن ہیں، انہوں نے سچی گالی کرنی ہے. بات بڑی سمپل سی ہے. بات یہ وہ قید ہے، اس کا نظریہ آزاد ہے. یہ جو لوگ باتیں کرتے ہیں نا وہ آزاد ہیں، ان کا نظریہ قید ہے. سب فرق اتنا. ٹھیک ہو گیا.